بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ روایت اس وقت کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے 4 شخصیات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خلیفہ کی موت کے بعد اس کے 3 بیٹوں کے مابین اقتدار پر لڑائی ہوگی، اور چوتھا عائد یعنی حرم میں پناہ لینے والا امام مہدی ہے۔ یعنی 3 افراد حکمران خاندان کے عمرا اور چوتھے امام مہدی، جبکہ یہاں یمن والوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور ان کا تذکرہ ہوتا۔ یمن والوں کا سعود کے سرحد علاقوں میں داخلہ 3 عمرہ کے حجاز پر قبضہ کی جنگ کا سبب ہوگا۔ اس وقت کالے جھنڈوں والے بھی حجاز میں داخل ہو جائیں گے، جو مظہور مہدی کی بڑی علامت ہے۔ روایت میں اشارہ بھی ہے کہ اس لڑائی میں جس طرح یمنی شامل نہیں ہوں گے، اس طرح امام مہدی بھی اس وقت وہاں نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی آئے گا، تم اس کی بیعت کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ پھر ظالم ظاہر ہوگا۔ اگر ایسا فرماتے تو معلوم ہوتا کہ وہ پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، لیکن مخفی نہیں ہوں گے، مخفی ہوں گے پھر ظاہر ہو جائیں گے، جبکہ ارشاد ہوا کہ پھر وہ آئیں گے۔ نیز آپ کے بارے میں جو قریہ جرش والی روایت ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ یمن کی طرف سے آئیں گے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من الیمن، کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی ہوا آتی محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں اس وقت 3 عمرا کی اقتدار پر رساکشی کی وجہ سے قبائلی تنازعات شدت اختیار کر چکے ہوں گے، اور دوران حج خون ریزی ہوگی، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ تک خون بہہ رہا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ رضوان اہل یمن کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ بیعت کرنے والوں میں دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تعداد یمن والوں کی ہوگی۔ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا ان کو اور ان کے والد کا نام لے کر پکارے گا کہ یہ مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ پھر یمن کی جنگ لڑنے والے لوگ بھی ان کی خلافت پر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح یمن کی لڑائی یمن سے نکل کر سعودیہ کے سرحدی علاقوں سے ہوتی ہوئی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ تک پہنچ جائے گی۔ بیعت سے پہلے یمن اور سعودیہ کی جو جنگ اس کا امام مہدی سے تھا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس جنگ میں معاہدے وغیرہ ہو جانے کے بعد اور سعودیہ کا سرحدی علاقوں پر سے قبضہ ختم ہونے کے بعد امام مہدی کا ظہور اور آپ کی بیعت ہو جائے گی، تو یمن اور سعودی عرب ایک ہو جائیں گے، جیسا کہ روایت ان کے وزراء قبیلہ ہمدان ہوگا، اور خولان ان کی فوج اور حمیر ان کے مددگار۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بطور ملک معاہدہ کر کے امام مہدی کے ساتھ شامل ہونے والا بڑا ملک یمن ہی ہوگا۔ ایسے وقت میں عراق کے مجاہدین، شام کے عبدال اور مصر کے نجائب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ